بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ بہت ہی ضروری چیزوں کے بارے میں جن کے بغیر عورتوں کی نماز صحیح سے ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ان چند منٹوں کے ذریعے سے اپنی زندگی بھر کی نمازوں کو درست کر لیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں اور بچیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کے دوران ان کا سارا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو۔ دوپٹہ اور کپڑا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے، صرف چہرہ، ہاتھ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ جسم کے یہ حصے سطر میں داخل نہیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، نہ تو کلائیاں کھلی ہوں اور نہ ہی کان کھلے ہوں، اور نہ ہی دوپٹہ اتنا چھوٹا ہو کہ بال نیچے لٹکتے ہوئے نظر آئیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نماز کے دوران عورتوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کے کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ٹائم کھلا رہتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو صرف کندھے تک اٹھانا ہے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر اٹھانا ہے، دوپٹے کے باہر ہاتھ کر کے نہیں اٹھانا ہے۔ یعنی کہ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہیں گی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے اندر ہی اپنے کندھوں تک اٹھائیں گی، اور پھر ان کو اپنے سینے پر اس طریقے سے رکھ لیں گی کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ اس طریقے سے عورتیں اپنی نیت کو باندھیں گی، اور کھڑے ہوتے وقت اپنے دونوں پیروں کو ملا لیں اور اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اور عورتیں جب رکوع کریں گی تو رکوع کرتے وقت صرف اتنا جھکیں گی کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طریقے سے خوب اچھی طرح جھک کر کے کمر کو سیدھا نہیں کرنا ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں کو گھٹنوں پر ملا کر رکھیں گے۔ انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے بالکل لگا کر رکھیں۔ بازو اور پہلو کے بیچ میں جگہ چھوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے پیروں کو بالکل سیدھا نہ رکھیں بلکہ بہت ہلکا سا موڑ کر کے رکوع کریں۔ یعنی کہ رکوع کرتے وقت عورتوں کے پیر بالکل تنے ہوئے سیدھے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان میں تھوڑا سا خم یعنی کہ موڑ ہونا چاہیے۔ اور عورتیں جب سجدہ کریں گی تو سجدہ کرتے وقت اپنے پیروں پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ اپنے دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر بچھا دیں گی۔ ان کا پیٹ رانوں سے بالکل مل جانا چاہیے، اور بازو بھی بالکل پہلو سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، اور سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پوری طریقے سے زمین پر ٹکا دیں گے، اور انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور عورتیں جب قاعدے کی حالت میں بیٹھیں گی، یعنی کہ اتحیات وغیرہ پڑھنے کے لیے یا پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں، تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر بائیں کولے پر بیٹھ جائیں گی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر انگلیوں کو خوب اچھی طریقے سے ملا کر رکھ لیں گی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر مردوں سے الگ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ ان سبھی کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور اپنی نماز کو صحیح اور بہتر طریقے سے ادا۔ خدا حافظ۔